اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے۔ وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال۔ کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے، یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال لیے جاتے ہیں۔ پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں؟ جس کے ہاں بھی شادی بیاہ وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے۔ ایک دن زیادہ سے زیادہ دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو۔ زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء باراتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتا تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں۔ اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے،
ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو. زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی, آسمان بھی پکار کر کہے گا, نادان تو کیا سمجھتا ہے, اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, سبحان اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ.